تو منشاء خداوندی یہ ہے کہ رات کو سو جاؤ اور دن کو اٹھو. اور جو قومیں اللہ کے اس منشا کو جنہوں نے تبدیل کر ڈالا، آج دیکھ لیں ان میں خیر اور برکت نہیں ہے. ایک وقت تھا کہ لوگ صبح اٹھتے تھے ٹائم پر اور رات کو ٹائم پر سوتے تھے، اور جتنے بھی زندگی کے اندر کامیاب لوگ ہیں ان کی فہرست بنی ہوئی ہے، وہ دنیا میں ہے یا آخرت کے لحاظ سے جو کامیاب ہے. میں سب کو یہ دعویٰ کرتا ہوں، آپ جا کے وہ فہرست کو پڑھ لیں، ان میں سے کوئی شخص بھی آپ کو ایک بھی ایسا نظر نہیں آئے گا کہ جو بندہ رات ساری جاگتا ہو اور دن کو سوتا ہو اور وہ کامیاب بھی ہو. اٹ از رانگ، بالکل غلط بات ہے یہ. وہ کافر بھی کیوں نہ ہو جنہوں نے ظاہری طور پر کامیابی لی نا اس دنیا کے اندر، وہ بھی رات کو جلدی سوئے، اور پھر رات کے پچھلے پہر میں جو صبح کی آمد کا ٹائم ہوتا ہے، تہجد کا وقت، اٹھ جاتے ہیں. اس وقت کے اندر اٹھ کر انسان کا دماغ بھی تیزی سے کام کرتا ہے. اس وقت میں ہر چیز میں یوں سمجھ لیں کہ تیزی ہوتی ہے. رحمت میں بھی تیزی، برکت میں بھی تیزی، انسان کے وجود میں بھی تیزی، انسان کی ذہانت میں بھی تیزی. ہر چیز کے اندر وہ ٹائم ہی اتنا خیر اور برکت والا ہے، اتنی اس کے اندر برکات ہیں. ایک مجھے یہ پوائنٹ یہاں سے اپنی عقل سے سمجھ میں آتا ہے، جب تک انسان سو جائے نا تو وقت میں برکت آ جاتی ہے. جب انسان جاگتا رہے گناہ بھی کرے گا پھر تو خیر و برکت نہیں ہوگی. وہ رات کا وقت، اس میں ابھی بھی اگر آپ دیکھیں تو بہت سارے لوگ اس ٹائم پہ جا کے سوتے ہیں، 2-3 بجے کے بعد سوتے ہیں. نیند نہیں آتی. نیند نہ آنے کا مطلب یہ تو نہیں ہوتا کہ انسان دیواریں دیکھتا رہے. نیند نہیں آتی تو کوئی خیر کا کام بھی تو کیا جا سکتا ہے. نیند نہیں آتی نا اگر کسی کو، تو نوافل پڑھنے کے لیے مصلی پر آئے، دیکھیے گا کھڑا ہوگا، دوسری رکعت پوری نہیں ہوگی، جماعیاں شروع ہو جائیں گی. جن کو نیند نہیں آتی تو وہ نہ مصلی پر بیچارے آتے ہیں. میں نے یہ نہیں کہا کہ نیند لینے کے لیے وہاں پڑھاؤ، چونکہ روح کو سکون ہی جب نہیں ہے، اضطراب، پریشانی، اور اندر جو غبار اکٹھے کیے ہوئے ہیں، اتنی جنگیں ہیں ہمارے اندر، اتنے معاملات کی جنگیں لڑ رہے ہیں ہم لوگ. دن کے وقت زبان سے لڑتے ہیں اور رات کے وقت خیالات سے لڑتے ہیں. یہی بات ہے، اور کیا ہے. جب دن ہوتا ہے تو زبان چل رہی ہوتی ہے، اور جتنی زبان دن کے وقت میں چلتی ہے اتنا دماغ رات کے وقت میں چلتا ہے. پھر تو آپ ظلم تو خود کر رہے ہیں اپنے جسم کے اوپر. وہ بیچارہ کیا کرے، آپ اس کو چھوڑتے ہی نہیں، اس کو مصروف اتنا رکھا ہوا ہے. کم بولنے والا انسان اگر اس کو نیند نہ آئے تو پھر وہ کہے کہ آپ نے بات غلط کی ہے. میں نے نہیں دیکھا ہے، جتنا چرب زبان انسان ہوگا، جتنی گفتگو کا مواد اندر لے جائے گا، وہ سارا مواد رات کو چلے گا دماغ کے اندر سے. جو کچھ آپ نے رکھا ہے پھر اب آپ کو بھگتنا تو پڑنا ہے نا پھر. اور جو لوگ اللہ کے ذکر کے ساتھ اپنی زبان کو مشغول رکھتے ہیں، توجہ کریے گا، اللہ کے اپنی زبان کو مشغول رکھتے ہیں، جب وہ سوتے ہیں، وہ سوئے بھی ہوئے ہوں تو ان کے خیالات میں بھی اللہ کے ذکر کی آوازیں چل رہی ہوتی ہیں، ان کے قلب میں بھی اللہ کی آوازیں چل رہی ہوتی ہیں. اللہ اللہ اللہ.